السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ روس اور چین سمیت کئی ممالک نے خفیہ طور پر زیر زمین جوہری تجربات کیے، ٹرمپ نے لگایا الزام۔ شمالی کوریا اور پاکستان کو بنایا نشانہ۔ میکسیکو میں مقامی میئر کے قتل کے بعد پرتشدد مظاہرے، مشتعل افراد کا سرکاری عمارت پر دھاوا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کے بعد بھی سیاسی تشدد جاری، ایک برس میں 300 ہلاکتیں۔ غزہ صحافیوں کے لیے کسی بھی تنازعے میں سب سے خطرناک جگہ رہی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان۔ صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کیا خطاب۔ حماس نے طرز عمل درست نہ کیا تو اسے ختم کر ڈالیں گے، ٹرمپ کا بیان۔ نیتن یاہو کو کی تعریف۔ ایران امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کرے گا، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دیا اشارہ۔ ویمن کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیت کر بنائی تاریخ، انعامات کی بارش۔ بی سی سی آئی نے 51 کروڑ روپے کے انعام کا کیا اعلان، صدر جمہوریہ اور مرمو نے دی مبارکباد۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ روس اور چین سمیت کئی ممالک نے خفیہ طور پر زیر زمین جوہری تجربات کیے ہیں جن کے بارے میں عوام کو کچھ نہیں بتایا گیا، اور کہا کہ امریکہ بھی ایسے تجربات کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے سی بی ایس کے پروگرام 60 منٹس میں کہا کہ روس تجربے کر رہا ہے اور چین بھی تجربے کر رہا ہے، مگر وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ امریکہ واحد ملک ہو جو تجربات نہ کرے۔ انہوں نے شمالی کوریا اور پاکستان کو بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جو مبینہ طور پر اپنے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر رہے ہیں۔ چینی صدر نے اپنے جنوبی کورین ہم منصب کو 2 اسمارٹ فونز کا تحفہ دیا اور ساتھ ہی کہا کہ ان کو چیک کر لے، کہیں اس میں بیک ڈور تو نہیں، یعنی اس سے جاسوسی تو نہیں ہوگی۔ صدر شی جن پنگ نے جب شیاؤمی کمپنی کے بنے 2 فونز صدر لی جائے میونگ کو دیے تو انہوں نے مزاحیہ پوچھا کہ رابطے کی لائن محفوظ تو ہیں، جس پر چینی صدر ہنسی نہ روک پائے۔ انہوں نے فونز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اسے چیک کرنا چاہیے کہ آیا اس میں کوئی بیک ڈور موجود ہے۔ اس میں ان کا اشارہ فون میں لگے سافٹ ویئر کی طرف تھا جو تھرڈ پارٹی کو مانیٹرنگ کی اجازت دے سکتا ہے۔ ایرانی نے کہا کہ تہران کو مذاکرات کی بحالی کے لیے واشنگٹن سے پیغام موصول ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان فی الحال کسی قسم کی بات چیت کا آغاز نہیں ہوا۔ آج اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ سلطنت عمان کے دوران امریکہ کی جانب سے کوئی پیغام انہیں نہیں دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثالث ممالک کی جانب سے فریقین کے درمیان نقطہ نظر قریب لانے کی کوششیں کوئی غیر معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ایک عمومی اور فطری عمل ہے۔ بقائی نے تصدیق کی کہ ثالثوں کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ضرور ہوتا ہے، تاہم ان کے بقول اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ میکسیکو میں ایک میئر کے قتل کے بعد احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مشتعل مظاہرین نے سرکاری عمارت پر دھاوا بول دیا اور مظاہرین نے اروپان کے گورنر الفریڈو ریمریز بیڈولا سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق میئر کارلوس مانزو پر حملہ کرنے والے ایک ملزم کو موقع پر ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ غزہ صحافیوں کے لیے کسی بھی تنازعے میں سب سے خطرناک جگہ رہی ہے۔ صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر جاری کردہ اپنے بیان میں انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ دنیا بھر میں صحافی سچائی کی تلاش میں بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں زبانی بدسلوکی، قانونی دھمکیاں، جسمانی حملے، قید اور تشدد شامل ہیں، اور کچھ صحافتی تو اپنی جان تک گنوا بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ صحافیوں کے لیے کسی بھی تنازعے میں سب سے خطرناک جگہ رہی ہے۔ میں ایک بار پھر آزاد اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تقریباً 10 میں سے 9 صحافیوں کے قتل کے واقعات تاحال حل طلب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہیں بھی استثناء صرف متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ناانصافی نہیں، بلکہ یہ اظہار رائے کی آزادی پر حملہ، مزید تشدد کی دعوت اور جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مضبوط ہے، کمزور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حماس نے درست طرز عمل اختیار نہ کیا تو اسے فوراً ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر میں چاہوں تو حماس کو تیزی سے غیر مسلح کر سکتا ہوں۔ اسی دوران ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تعریف کرتے ہوئے انہیں انتہائی باصلاحیت شخص قرار دیا اور وعدہ کیا کہ وہ انہیں قانونی مقدمات سے نکلنے میں مدد دیں گے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کسی نے ان کی حمایت نہیں کی اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن میں نے ان کی حمایت کی۔ تاہم امریکی صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ نیتن یاہو کے کچھ اقدامات انہیں پسند نہیں آئے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کیا۔ ان کا اشارہ اس فیصلے کی طرف تھا جس کے تحت انہوں نے 2 سال کی خونریز جنگ کے بعد غزہ میں جنگ بندی نافذ کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اشارہ دیا ہے کہ ایران جون میں امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کرے گا۔ ایرانی صدر نے کہا حکومت اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جوہری تعمیر نو کی حمایت کرتی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تمام تعاون ختم کر دیا ہے، جس کے باعث تباہی یا تعمیر نو سے متعلق کوئی بیرونی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ ہندوستان بحرین ہائی جوائنٹ کمیشن کی میٹنگ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بحرین کو ایک مضبوط پیغام دیا۔ انہوں نے ہندوستان اور بحرین کے درمیان دیرینہ دوستی کو اجاگر کیا، مشترکہ تجارتی روابط اور عوام سے عوام کے روابط پر زور دیا۔ Trade and commerce, health, culture and people-to-people ties. But there are new areas such as space, fintech and technology that hold considerable promise for our relationship. We have also seen a steady growth of bilateral trade and investment between our countries. We welcome investors from Bahrain to come and explore investment opportunities in India. Conclusion of a bilateral investment treaty and the establishment of a joint working group on trade and investment will further boost our economic ties. We are working on various initiatives to strengthen our cooperation in the field of healthcare. Our space agencies are also making progress for deepening their collaboration. We have a vibrant cooperation in area of culture, strong people-to-people ties. Earlier this year, we launched the electronic visa system for Bahraini nationals. This, I hope, will encourage more visitors from Bahrain. India has been active excellency in the Combined Maritime Forces based in Manama. In September 2025, 3 Indian naval ships had visited Bahrain, which helped to reinforce the bilateral friendship and the Indian Navy's commitment to regional maritime security. We thank the leadership of the Kingdom of Bahrain for taking care of the welfare of the Indian community. And let me also add, Excellency, that we have at a regional level, we can see there's unprecedented change, not just in the region, even globally. So I take the opportunity to reiterate our support for the Gaza peace plan, which we hope will lead to a lasting and durable solution. I look forward to engaging with you and your colleagues on the substantive agenda for our talks today. Excellency, may I now invite you to make your opening remarks. Bahrain and the Republic of India, and I want to thank you, my friend, for hosting our meeting and for the hospitality received. I also wish to acknowledge the diligent efforts from both sides in preparing for today's discussion. Excellencies, while Bahrain and India established diplomatic relations over 50 years ago, in 1971, our rich historical ties extends back nearly 5,000 years, rooted in trade and cultural exchange between the ancient civilizations of Dilmun and the Indus Valley. Today, these economic links remain central to our relationship, which has flourished across various fields. ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایک روزہ ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔
نئی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسپورٹس اکیڈمی میں اتوار 2 نومبر کو ہوئے فائنل میچ میں ہندوستان نے جنوبی افریقہ کو 52 رنوں سے شکست دی۔ اسی طرح ہندوستانی خواتین ٹیم نے پہلی بار ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا اور جنوبی افریقہ کا ٹائٹل جیتنے کا خواب چکناچور کر دیا۔ ہندوستانی خواتین ٹیم کی شاندار جیت کے بعد اب انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ ہندوستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے کھلاڑیوں اور ٹیم کے معاون عملے کے لیے بڑا اعلان کیا۔ بی سی سی آئی ہندوستانی ٹیم کو بطور انعام 51 کروڑ روپے دے گا۔ بی سی سی آئی کے سیکرٹری دیوجیت سیکھیا نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستانی خواتین ٹیم کو اتنی بڑی انعامی رقم ملے گی۔ دوسری جانب ملک بھر میں جشن کا ماحول ہے اور مداحوں نے ٹیم کو پورے جوش کے ساتھ مبارکباد دی ہے۔ ہندوستانی خلائی تحقیقاتی تنظیم اسرو نے اتوار کی شام ہندوستانی بحریہ کے مواصلاتی سیٹلائٹ GST-7R کو اپنے راکٹ LVM-3 کے ذریعے خلا کی جانب روانہ کیا۔ یہ لانچ ہندوستان کی خلائی دفاعی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سودیشی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا یہ سیٹلائٹ ہندوستان کا اب تک کا سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ ہے، جس کا وزن تقریباً 4410 کلو گرام ہے۔ اس کی لانچنگ شری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون اسپیس سینٹر کے دوسرے لانچ پیڈ سے کامیابی کے ساتھ کی گئی۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کے بعد سے سیاسی تشدد میں تقریباً 300 افراد مارے جا چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ سیاسی احتجاج میں تشدد کا عنصر موجود ہے، جس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اگست 2024 سے رواں سال ستمبر کے اختتام تک سیاسی جماعتوں کے درمیان تشدد کے واقعات میں کم سے کم 281 افراد کی موت ہوئی اور سب سے زیادہ ماورائے عدالت 40 مشتبہ ملزمان کو قتل کیا گیا۔ نیو یارک کے میئر کے انتخاب سے 2 روز قبل سرکردہ ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی نے عربی زبان میں ایک حیران کن ویڈیو جاری کی، جس پہ براہ راست عرب نسل کے ووٹروں سے خطاب کیا۔ ممدانی نے زور دیا کہ وہ اگلے منگل کو ہونے والے انتخابات میں ان کی حمایت کریں، اگرچہ وہ عرب نژاد نہیں ہیں۔ تاہم زہران ممدانی نے نیو یارک میں عرب سامعین سے واقف بولی میں بات کرنے کا انتخاب کیا۔ ویڈیو کے آغاز میں انہوں نے کہا، مرحبا، میرا نام زہران ممدانی ہے اور میں نیو یارک کے شہر کے نئے میئر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہا ہوں۔ شمالی افغانستان میں اتوار اور پیر کی درمیانی رات کو آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 20 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 320 زخمی ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت نے مزید بتایا کہ یہ اعداد و شمار ابتدائی ہیں اور مزید معلومات آنے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق جھٹکے پیر کو علیہ الصبح مزار شریف شہر میں محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز 17 کلومیٹر گہرائی میں تھا اور اس کی شدت 6.3 تھی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ روس اور چین سمیت کئی ممالک نے خفیہ طور پر زیر زمین جوہری تجربات کیے، ٹرمپ نے لگایا الزام۔ شمالی کوریا اور پاکستان کو بنایا نشانہ۔ میکسیکو میں مقامی میئر کے قتل کے بعد پرتشدد مظاہرے، مشتعل افراد کا سرکاری عمارت پر دھاوا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کے بعد بھی سیاسی تشدد جاری، 1 برس میں 300 ہلاکتیں۔ غزہ صحافیوں کے لیے کسی بھی تنازعے میں سب سے خطرناک جگہ رہی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان۔ صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کیا خطاب۔ حماس نے طرز عمل درست نہ کیا تو اسے ختم کر ڈالیں گے، ٹرمپ کا بیان۔ نیتن یاہو کو کی تعریف۔ ایران امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کرے گا، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دیا اشارہ۔ ویمن کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیت کر بنائی تاریخ، انعامات کی بارش۔ بی سی سی آئی نے 51 کروڑ روپے کے انعام کا کیا اعلان، صدر جمہوریہ اور مرمو نے دی مبارکباد۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔